تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ساری تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمارے خالق اور مالک ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی سے ہم معافی مانگتے ہیں. سارے حالات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. دنیا کا مالک بھی وہی، آخرت کا مالک بھی وہی. میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کا مقصد اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے جس کو دستور حیات کہتے ہیں. ایک زمانہ وہ ہے جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ اس وقت نہ سمجھ رکھتا ہے، نہ باتیں کر سکتا ہے. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پھر انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم تمہیں وہ سننا شروع کرتا ہے، سمجھنا شروع کرتا ہے، عقل اس کے اعتبار سے اس کو آنا شروع ہو جاتی ہے. اگرچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیکن وہ بھوک محسوس کرتا ہے، وہ سردی گرمی محسوس کرتا ہے. اسی لیے بچے کو بھوک لگتی روتا ہے. اس کو اتنا شعور اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے اپنی ماں کی چھاتی کو چوستا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو علم ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ بچپن تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پہلے پکڑنا اس کو نہیں آتا، پھر پکڑنا شروع کر دیتا ہے. بیٹھنا نہیں آتا، پھر آہستہ آہستہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. باتیں کرنا نہیں آتی، آہستہ آہستہ طوطری زبان سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے. پھر چلنا شروع کرتا ہے، کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے. پھر یوں لڑکپن باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے.
پھر آگے بڑھتے بڑھتے دوڑنے لگ جاتا ہے، بچپن کا زمانہ، کھیل کود کا زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور یہ اس کا مقصد یہی ہے کہ بچہ اس دنیا میں آ کر سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام آئے، اللہ کی آواز بلند ہو۔ پھر ایک سنت ہے، جناب حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اپنے منہ میں چبا کر ان کے منہ میں لگایا، تلوے سے لگایا، تاکہ اس کے منہ میں جو چیز جائے وہ حلال پاکیزہ اور کسی اللہ والے کا جھوٹا جائے، کان میں آواز بھی اللہ کی آئے، منہ میں لقمہ بھی حلال کا جائے۔ اور پھر اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، جتنا وہ سمجھ آتا رہتا ہے اس کو بچپن سے ماں باپ سکھاتے رہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اس طرح چلنا ہے، اس طرح تربیت اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ جب 7 سال کا ہو جائے تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کو نماز پڑھاؤ، بھائی نماز کا حکم دو کہ نماز پڑھو۔ لازمی بات ہے کہ نماز کا حکم تو تب دیا جائے گا نا کہ جب 7 سال کا ہوگا تو وہ نماز سیکھ چکا ہے، اس کو نماز کا پورا سبق آتا ہے، اس کو الحمد سورہ فاتحہ بھی آتی ہے، قل اللہ بھی آتی ہے، تحیات بھی آتی ہے، دعائے قنوت بھی آتی ہے، تب تو اس کو کہیں گے نماز پڑھ۔ اگر اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو شریعت کہتی ہے مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کے ہو جائیں، اور 10 سال کے جب ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ 10 سنین۔ تو مطلب 10 سال سے اب اس کو پوری پابندی کروانا شروع کر دو۔ یہ نماز تو ایک عنوان ہے، مطلب اب سارے شریعت کے کاموں کی نگرانی کرو کہ بچہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا، خلاف شرع باتوں میں تو نہیں مصروف ہوتا، غلط جگہ تو نہیں بیٹھتا۔ نماز گویا کہ اس کے لیے عنوان ہے کہ اب وہ پوری ذمہ داری شروع ہوگی کہ اب اس کی پابندی اور اہتمام کرو۔ یہ سب تیاری اس لیے ہے کہ بچہ جب بالغ ہو اور اس کے ذمے شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوں تو پھر ذرا بر کمی نہ ہے، اور بالغ ہو جاتا ہے 15 سال کی عمر میں۔ اگر کوئی اور علامات بلوغ کی ظاہر ہو جائیں، احتلام ہونا، لڑکی ہے اس کا حیض آ جانا، اگر یہ علامت ظاہر ہو جائیں 15 سال سے پہلے، تو 15 سال سے پہلے بھی بالغ ہو سکتا ہے۔ 9 سال کی لڑکی بھی بالغ ہو سکتی ہے، 12 سال کا لڑکا بالغ ہو سکتا ہے کم از کم عمر۔ لیکن اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو چاند کے اعتبار سے جب 15 سال ہو جائیں گے، 15 سال یعنی جو سورج کی تاریخ کے اعتبار سے، شمسی تاریخ کے اعتبار سے 14 سال 6 ماہ 20 دن، 14 سال 6 ماہ اور 20 دن کا ہو جائے گا بچہ، تو وہ بالغ ہوگا۔ تو 7 سال سے جب اس نے نماز پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی 15 سال ہونے میں تقریباً گویا کہ 8 سال باقی تھے، یعنی ابھی 8 سال باقی ہیں، لیکن تربیت اس کی شروع ہوگی۔ اور 7 سال میں بھی تو نماز پڑھنے پہ کھڑا کر دیا، اس سے پہلے اس نے نماز سیکھ چکا ہے۔ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب بچہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد انسان اپنی زندگی ضائع نہ کرے۔ بالغ ہونے کے بعد اب وہ بچہ نہیں رہا، اب وہ شریعت کے سارے احکام کا مکلف ہو گیا ہے، حلال کا، حرام کا، جائز کا، ناجائز کا، پاکی کا، ناپاکی کا،
فرائض، حرام، مکروہات، واجبات سب اس کے ذمے آ گئی ہیں۔ یعنی ایک آدمی 20 سال کی عمر میں نماز چھوڑتا ہے، اس کو بھی اسی طرح گناہ ملے گا، اور اگر 15 سال کی عمر میں بچہ، جس کو ہم بچہ کہتے ہیں، شریعت اس کو کہتی جوان، نوجوان، وہ اگر نماز چھوڑتا ہے تو اس کو بھی وہی گناہ ملے گا۔ 15 سال کی عمر کے نوجوان کے لیے نماز چھوڑنے کی جو وعید ہے وہی 20 سال کے نوجوان کے لیے بھی وہی وعید ہے، 50 سال کے آدمی کے لیے بھی وہی وعید ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی میں سمجھوں کہ نہیں جی 40-50 سال کے جب ہو جائیں گے تو دیندار بن جائیں گے، اور اس وقت ہم اب تو بڑے ہو گئے بھائی، اب تو نماز پڑھ لو، ایسا نہیں۔ شریعت کہہ رہی 15 سال میں بڑا ہو گیا ہے بچہ، اب بچہ نہیں ہے، جوان ہے، شریعت کے تمام احکام کا مکلف ہے، دنیاوی سارے کام وہ کر سکتا ہے، اس کی ہر عمل، ہر فعل، ہر قول کا وہ ذمہ دار ہے، وہ بالغ شمار ہوتا ہے۔ وہ معاملات کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، لین دین کر سکتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا شرعی اعتبار سے کہ یہ نابالغ ہے، بھائی یہ تو بچہ تھا۔ سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور وہ خود اپنی ذمہ دار ہیں۔ جب ہر چیز میں وہ ذمہ دار ہے تو شریعت کے احکام کا ذمہ دار کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ 7 سال کی عمر سے جب اس کی تربیت شروع کی کہ 15 سال کا جب ہو جائے تو کبھی غلطی کا تصور اس سے نہ ہو، نماز میں سستی اور کاہلی کا تصور اس سے نہ ہو، تاکہ اس کی بچپن، اس کی لڑک پن، اس کی جوانی اللہ کے احکام میں گزرے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچپن سے اس کی تربیت کی گئی، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جب شروع سے سیدھے رخ پر جائے تو پھر بڑے ہو کر وہ سیدھا رخ رہتا ہے۔ اگر عادت شروع سے خراب ہو گئی تو اس کو سیدھے طرف موڑنا بہت مشکل ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پودا جو چھوٹا سا ابھی زمین سے نکلا ہے، اگر اس کو آپ نے زمین سے اکھیڑنا ہے تو آپ انگلی کے اشارے سے یوں اکھیڑ دیں، تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا تو آپ 2 انگلیوں سے پکڑ کے یوں کھینچ دیں، تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا تو ایک ہاتھ سے کھینچ کے نکال دیں، بھائی بچہ بھی نکال دے گا۔ اگر تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا تو جوان دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے نکال دے گا۔ لیکن اگر وہ پودا تنا بن گیا، درخت بن گیا، تو اس پودے کو زمین سے نکالنے کے لیے آرا چاہیے، اس پودے کو، اس درخت کو زمین سے نکالنے کے لیے کلہاڑا چاہیے، اس کو زمین سے نکالنے کے لیے کرین چاہیے۔ ایسے نہیں نکلے گا، آپ اپنا سارا زور لگا لیں گے وہ ہلے گا نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم نے جو یہ سوچ رکھا ہے کہ جی ابھی تو بالغ ہوا ہے، ابھی روزے رکھ ہی لے گا، ابھی نمازیں پڑھ ہی لے گا، ابھی گناہوں سے بچ ہی لے گا، بعد میں ابھی تھوڑا سا جوانی کا زمانہ ہے اور اس کو آسان عیش و عشرت کرنے دو، ابھی آرام سے، ابھی نماز کے ٹائم سو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے بھائی سونے دو۔ ابھی اگر جھوٹ بولتا ہے کوئی بات نہیں، جب بڑی عمر کا ہو جائے گا خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ ابھی اگر اس کی بری عادات ہیں خود ہی صحیح ہو جائے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، حماقت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ بتائیں دنیا کا ہر فن، ہر ہنر، ہر کام جوانی میں لوگ کرتے ہیں۔ فیکٹریاں چلانے والے نوجوان ہوتے ہیں یا بوڑھے ہوتے ہیں؟ بھائی مزدور جو طبقہ ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے یا بوڑھے ہوتے ہیں؟ جوان ہیں۔ ہر دفتر میں چلے جائیں، بینکوں میں چلے جائیں، آپ کو جوان نظر آئیں گے۔ کسی بھی کام میں آپ
جوان جدھر متوجہ ہو جاتے ہیں وہ جتنا کامیاب ہوتا ہے بوڑھے کر ہی نہیں سکتے، بچے بھی نہیں کر سکتے. بچے بچے ہیں، جوان بوڑھے بوڑھے ہیں. جب 60 سال کا عمر کا ہو جائے تو ہمارے پاکستان کے اور دنیا بھر کے قوانین کے مطابق کوئی 60 کوئی 55 کوئی 50 اور مختلف محکموں میں فوج وغیرہ میں تو 50 سال پہ میں اس کو ریٹائر کر دو، یہ اب کام کا لائق نہیں ہے. فوج میں جوان ہی ہے نا بھائی، پولیس میں کون ہوتے ہیں؟ جوان ہوتے ہیں. تو ہر محکمے میں ہر جگہ پہ کام کرنے والے جوان ہوتے ہیں. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم بھی خود بھی کہتے ہیں ابھی تو یہ جوان ہے بھائی، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو بچہ ہے، اس کو چھوڑ دو. کاروبار میں نہیں چھوڑیں گے، تعلیم میں نہیں چھوڑیں گے، ملازمت اگر مل رہی ہو تو نہیں چھوڑیں گے. ہر چیز میں میرے عزیز بھائیوں، صحابہ اکرام اجمعین کی جو زندگی تھی وہ جوانوں کی تھی. اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا احسان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی. قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی. اور ایمان والوں کے ساتھ مدد صحابہ کے ذریعے سے مدد فرمائی. صحابہ کے ذریعے سے مدد فرمائی رسول اللہ علیہ وسلم کی. اور صحابہ کرام میں اکثریت جوانوں کی تھی. صحابہ کرام میں اکثریت کس کی تھی؟ جوانوں کی تھی. دیکھیں صحابہ کرام میں جو بڑی شخصیت مانی جاتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر بھی 38 سال تھی جب ایمان لائے، اور باقی لوگ تو بالکل کم عمر میں ایمان لائے. بعض علماء فرماتے کہ صحابہ کرام میں 80% صحابہ جوان تھے، بالکل کم عمر، 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال. 80%، بعض نے 70% کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جہاد میں جانے کے لیے شریعت نے خالص کالا رنگ کرنے کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ جوان آدمی جہاد لڑ سکتا ہے، وہ دوڑ بھی سکتا ہے، حملہ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ابھی ہم نے دین کا کام نہیں کرنا، جب بوڑھے ہو جائیں گے کریں گے. میرے عزیز بھائیوں، اصل عبادت وہ جوانی کی ہے، بڑھاپے کی نہیں. فرمایا بڑھاپے میں 1000 سجدوں سے جوانی کا ایک سجدہ افضل ہے. بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے جوانی کا ایک سجدہ افضل ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بوڑھا ہے جس نے جوانی میں سجدے نہیں کیے ہیں، ورنہ وہ بوڑھا تو خوش قسمت ہے جس نے جوانی بھی عبادت میں لگائی اور بڑھاپا بھی عبادت میں لگ گیا. وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے اگر عبادت نہیں بھی کر سکا تب بھی اس کو پینشن ملتی رہے گی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے تو روتے تھے. فرمایا قریب المرگ کسی نے پوچھا، بیمار تھے، پوچھا کہ کیوں موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں، موت سے نہیں ڈرا. فرمایا کاش ہم جوانی میں زیادہ عبادت کر لیتے کہ آج بڑھاپے میں ہمیں اس کا ثواب ملتا رہتا. تو بڑھاپے کا 1000 سجدے جوانی کا ایک سجدہ یہ برابر نہیں ہے. یہ کس بوڑھے کے 1000 سجدے جس نے جوانی ضائع کر دی، جوانی اللہ کی عبادت میں نہیں لگائی، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں نہیں لگائی. اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب سجدے کر رہا ہے، اب کوششیں کر رہا ہے، وہ اب تو مجبور ہو گیا ہے. بھائی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، ورنہ گرگ ظالم در پیری میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کی صفت ہے، ورنہ بھیڑیا جو بوڑھا ہو جائے نا، منہ میں دانت نہ رہیں اور وہ شکار نہیں کر سکتا، تو اب وہ بھی بزرگ بن جاتا ہے، بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے، اب وہ کر ہی نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور اصحاب کہف کے واقعہ بیان کرتے ہوئے مشہور واقعہ اصحاب کہف کا، چند نوجوانوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو بت پرستی ہے یہ صحیح نہیں، غلط ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تلاشنا اور انہی کے سامنے سجدہ کرنا کون سی عقل کی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، ساری دنیا مخالف ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اول فتیہ، جوان، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جو اتنا اونچا مقام دیا، وہ بوڑھے نہیں تھے، وہ جوانی میں انہوں نے توبہ کی، اس لیے اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا۔ پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کہا کچھ بھی ہو جائے ہم غیر اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے، بتوں کو سجدہ نہیں کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہم جن صحابہ اکرام کا نام لیتے ہیں نا، صحابہ کرام میں سے ایک مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ایک حدیث ہے جو تمام فقہا اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تمام فقہا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کی عمر 18 سال تھی، 18 سال۔ اب اپنے بچوں کو دیکھیں نا، 18 سال کی عمر کا، یہ حضور کی تربیت تھی۔ 18 سال کے نوجوان کو یمن کا گورنر، قاضی، جج بنا کر بھیج دیا اور فرمایا جاؤ یمن میں جہاں نیا اسلام ہے، دنیا کو ایک نمونہ دکھانا ہے، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن وہاں گورنر بننے کے لیے، قاضی اور جج بننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا، اور جاتے جاتے رخصت کرتے ہوئے فرمایا اے معاذ، جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ آ جائے تو تم کیا کرو گے، فیصلہ کس طرح کرو گے؟ کیونکہ وہ جو گورنر ہوتا تھا وہی قاضی ہوتا تھا، وہی جج ہوتا تھا، تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا کہ میں کتاب اللہ سے، اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اگر وہ حکم صراحتاً کتاب اللہ میں تمہیں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہیں ملا تو صراحتاً تمہیں حدیث سے دیکھوں گا، بھائی رسول اللہ کی سنت سے تلاش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، اگر وہ مسئلہ، وہ حکم، وہ فیصلہ تمہیں صراحتاً کسی حدیث میں بھی نہ ملے، تمہارے سامنے حدیث نہیں ہے، یا اس بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں صراحتاً، یا حدیث تو ہے لیکن حضرت معاذ بن جبل تک نہیں پہنچی، اگر حدیث میں بھی وہ مسئلہ صراحتاً نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا کہ اجتہد برأیی، پھر میں کیا کروں گا؟ بلکہ نہیں، فرمایا میں صحابہ سے مشورہ کروں گا اور صحابہ سے مشورہ کروں گا۔ فرمایا اگر صحابہ بھی کچھ نہ بتائیں تو فرمایا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔
یہ اجتہاد کا دروازہ جو قیامت تک اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، نئے نئے مسائل میں فقہا ائمہ مجتہدین اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ بعض مسائل ایسے ہوں گے جو صراحتاً کتاب اللہ میں نہیں ملیں گے، صراحتاً سنت رسول اللہ میں بھی نہیں ملیں گے، پھر کتاب اللہ کے اور اصولوں کو دیکھ کر اس سے مسئلہ اخذ کیا جائے گا، احادیث سے اصول نکال کر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یحب ویرضی، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے رسول کے سفیر نمائندے قاصد کو اس چیز کی ہدایت عطا فرمائی جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور جس پر اللہ اور اس کے رسول راضی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب سفیر بنا کر بھیجا گیا تو ایک روایت کے مطابق ان کی عمر صرف 18 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری جو لشکر جہاد کے لیے تشکیل دیا تھا نا، سب سے آخری لشکر، اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ لشکر کا امیر کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید، جو نسلاً غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ زید بن حارثہ یہ وہ غلام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا بیٹا بنایا تھا، جیسے منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، عرب میں دستور تھا لوگ منہ بولے بیٹا بناتے تھے، آپ نے ایک غلام بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، غلام کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا کہ بھئی منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے زید بن محمد مت کہا کرو، صحابہ پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے، پھر اللہ نے منع فرما دیا ادعوہم لآبائہم کا باپ کی طرف نسبت کرو جو اصل باپ ہے، تو فرمایا پھر زید ابن حارثہ، تو زید کے بیٹے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت محبت فرماتے تھے، حب رسول اللہ سے مشہور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین حضرت اسامہ رضی اللہ، محبوب، ان کی عمر ٹوٹل 17 سال تھی اور جہاد کے لشکر کا کمانڈر بنا دیا جہاد پہ جانے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام نے اس بارے میں گفتگو بھی فرمائی کہ یا رسول اللہ زید اسامہ تو بہت چھوٹے بچے ہیں، مطلب نوجوان ہیں، ابھی 17 سال کی عمر اور جہاد کرنا ہے، پورے لشکر کا کمان سنبھالنا ہے، تو یہ کیسے کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جانتا ہوں ان کے کمالات، پہلے تم نے زید جو اس کا باپ تھا اس کے بارے میں بھی ایک دفعہ تم نے کہا تھا کہ یہ نہیں کر سکے گا، لیکن وہ بہت اچھا کیا اور اب یہ بھی سب سے اچھے ہیں۔ حدیث میں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے تھوڑا وقت پہلے ان کو امیر بنایا تھا، اور جاتے جاتے حضرت اسامہ کے لیے دعائیں دیتے گئے، اے اللہ اس کی مدد فرما، اللہ اس کی تائید فرما، اور اتنا آخری تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ لشکر ابھی گیا نہیں تھا، آپ سب دنیا سے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو تو بنا دیا تھا، لیکن اب کسی اور کو بنا دیں، بڑے آدمی کو، بڑے کمانڈر کو، مجاہد کو، تجربہ کار کو امیر بنا دیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا کر گئے ہیں میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ہی لشکر روانہ فرمایا، سب سے پہلا لشکر آپ سے ان کی وصال کے بعد حضرت اسامہ کی عمارت میں گیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ میرے جو جوان ہیں آج دیکھو اس معاشرے میں کتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے کتنے اور جوان کتنے، بھائی سب نوجوان ہیں ماشاءاللہ۔
70%, 60% माशाल्लाह जवान हैं। पाकिस्तान की आबादी के एतबार से भी जवान ज़्यादा हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाना है मेरे अजीज़ भाइयों। ये ज़िंदगी सिर्फ दौलत कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ वक्त पास करने के लिए नहीं है, खेल तमाशे के लिए नहीं है, ऐश व इशरत के लिए नहीं है। ये गलत फहमी है। अगर ये ऐश व इशरत करना है, खेल तमाशों में लगाना है, ये तो काफिर का काम है, ये तो यहूद व नसारा का काम है, मुसलमान का काम नहीं है। आपको अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल फरमाया, दीन इस्लाम की हिदायत अता फरमाई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। आप जवानी में अल्लाह की इबादत करें, अपनी जवानी को अल्लाह की इताअत में लगाएं। आपकी जवानी भी कीमती होगी और बुढ़ापा भी कीमती बन जाएगा। आपको तो अल्लाह ने तौफीक, अभी तो बुलूग के कितने लोग हैं हम में से यहाँ बैठे हुए हैं कि उन्होंने अपनी जवानी ज़ाय कर दी, बर्बाद कर दी। आज बुढ़ापे में अफसोस कर रहे हैं कि हाय काश जवानी लौट आए, लेकिन कहाँ है? लालत शबाब यऊद। लेकिन जवानी कभी लौट के नहीं आती, जो चली गई चली गई। और आपको अल्लाह ने आज जवानी अता फरमाई। तो मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवान दोस्तों, साथियों, आज ये रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी आ रहा है। सच्चे दिल से तौबा करें। आज जितने फितने हमारे सामने हैं, बेहयाई के, उरियानी के, फहाशी के, बेदीनी के, आप जायज़ काम करें, जितने भी जायज़ काम हैं आप जायज़ रोज़गार करें, जायज़ तालीम हासिल करें, लेकिन बकिया वक्त अपने दीन के लिए लगाएं। मस्जिद और मदरसों के साथ अपने आप को जोड़ें, उलमा के साथ जोड़ें, नेक लोगों की सोबत में बैठें, कुरान सीखें, कुरान का तर्जुमा सीखें, दीन के मसाइल सीखें। और ये आज़म करें कि अल्लाह, अगर असहाब कहफ के चंद जवान खुद ही हिम्मत करके, आज़म और इरादा करके पूरे मुआशरे को बदल सकते हैं, और उनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है, हज़ारों साल पुराने पहले जो जा चुके हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे ऊपर तो अल्लाह ने बड़ा करम किया। हमारे पास तो कुरान मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद है, शरीयत मुताहरा मौजूद है, इमाम अल-अंबिया के फरामीन मौजूद हैं। फिर सहाबा किराम की ज़िंदगी, ताबीन की ज़िंदगी, तबा ताबीन की ज़िंदगी, 1400 साल सारी ज़िंदगी हमारे सामने भी। अगर मैं और आप आज नहीं बदलेंगे तो फिर कब बदलेंगे? तो इंशाअल्लाह इरादा है ना भाई सब जवानों का, ख़ास तौर पर, कि हमने अपनी जवानी ज़ाया नहीं करनी। हमारी जवानी इसलिए नहीं है कि हम बेहयाई में मशगूल रहें, फजूलियात में। ये वक्त बहुत कीमती है जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। याद रखें, ये ज़िंदगी एक दफ़ा जाती है तो वापस नहीं आती है, बर्फ़ की मानंद है। इसको आप चाहें तो कीमती बना लें और चाहें तो बेकार ऐसे ही छोड़ दें, ये ज़ाय हो जाएगी। और हम तो बेकार भी नहीं छोड़ते। आज तो लग़वियात, फजूलियात, फजूल लायानी गुनाहों में मुबतला रहते हैं। जो वक्त अल्लाह अता फरमाए, दीन सीखें, कुरान सीखें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अपने फजल से हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और जवानी में बचपन से यानी बालिग होते ही सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज का पाबंद बनाए, दीनदार बनाए, और हर किस्म की फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।